اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ میں اشنغر کے اتمنزئی گاؤں میں سال 1890 میں پیدا ہوا۔ اس وقت تاریخ پیدائش لکھنے کا رواج نہ تھا اور نہ کوئی لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اس لیے کسی نے میرا سن ولادت نہیں لکھا تھا، لیکن ایک زبانی روایت کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ میں 1890 میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ جب میرے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی شادی تھی تو میں 11 سال کا تھا، اور ڈاکٹر خان صاحب کی شادی 1901 میں ہوئی تھی۔ اس حساب سے میرا سن پیدائش 1890 ہے۔ میں والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ سب سے بڑی ہماری ہمشیرہ تھی، اس کے بعد ڈاکٹر خان صاحب تھے، پھر میری دوسری بہن اور سب سے آخر میں پیدا ہوا۔ عموماً چھوٹی اولاد سے والدین کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں انہیں بہت عزیز تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیں، پہلے میری بڑی بہن فوت ہوئی، پھر ڈاکٹر خان صاحب شہید ہوئے، پھر میری دوسری بہن فوت ہو گئی، میں سب سے آخری تھا اور آخری رہ گیا۔ اتمنزئی گاؤں پشاور سے 20 میل جانب شمال اشنغر کے درمیان دریائے سوات کے کنارے مشرق کی جانب واقع ہے۔ میرا تعلق محمد زئی قبیلے سے ہے، جو اشنغر میں ابازئی سے لے کر نوشہرہ تک کے علاقے میں آباد ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور سرسبز علاقہ ہے اور پشتونوں کے بھائی چارے کی تقسیم کی روح سے ہمارے دوسرے بھائیوں نے یہ علاقہ ہمیں خود عطا کیا۔ میری دادی صاحبہ یوسف زئی قبیلہ سے تھی اور صوابے کے مرغز نامی گاؤں کی رہنے والی تھی، اور میرے دادا صاحب محمد زئی قبیلہ سے تھے جو اشنغر کے اتمنزئی گاؤں کے تھے۔ میرے دادا صاحب بہت بڑے خان تھے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ محمد زئی اور یوسف زئی قبائل کی شریک اولاد بہت لائق اور قابل ہوتی ہے۔ ان کی بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ میری 3 نواسیاں لیڈی ڈاکٹر ہیں، دیگر نواسیوں میں کوئی ایم اے اور کوئی بی اے ہے۔ میری ایک بیٹی جو بی ٹی ہے۔ میرا ایک چھوٹا بیٹا عبدالعلی، جسے میں لالی کہتا ہوں، اس نے آکسفورڈ سے ایم اے کیا ہے۔ میرے 2 بیٹے اور ہیں۔ عبدالغنی ہیں، جسے میں نے چینی کیمسٹری میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا تھا۔ مجھے انگریزوں نے سال 1931 میں جیل بھیج کر میری جائیداد بھی ضبط کر لی، اس لیے مالی مشکلات کی سبب وہ اپنی تعلیم پوری نہ کر سکا اور واپس آ گیا۔ میرا دوسرا بیٹا عبدالولی ہے، جس نے سینئر کیمبرج پاس کیا ہے۔ یہ بہت ذہین اور لائق اور قابل ہے۔ یہ یورپ تعلیم حاصل کرنے نہیں جا سکا کیونکہ میں جیل میں تھا اور اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں بھی اسٹیٹ پریزنر یعنی شاہی قیدی تھا۔ ڈاکٹر خان صاحب اور قاضی صاحب بھی تھے، مگر حکومت ان کی اولاد کو تو تعلیمی وظیفہ دیتی رہی اور گھر کا خرچ بھی۔ یہ شاہی قیدی کے ساتھ رعایت نہیں بلکہ قانونی حق تھا، لیکن میرے بیٹوں کو حکومت نے تعلیمی وظائف سے محروم کیا۔ میرے ایک بیٹے نے یوسف زئی قبیلہ کے لڑکی سے شادی کی ہے، دوسرے نے مومند اور تیسرے نے پارسی لڑکے سے شادی کی ہے۔ میری بیٹی نے کشمیری سے شادی کی ہے۔ میرے 4 نواسیوں نے یوسف زئیوں میں شادیاں کی ہیں۔ 2 نے خٹک قبیلہ میں اور ایک نے پنجاب میں پنجابی سے شادی کی ہے۔ ہم اپنی اولاد کی شادی دولت مندوں سے نہیں بلکہ شریفوں اور قابل لوگوں سے کرتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی شادیاں ان کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تمام اشنغر کا علاقہ نہایت سرسبز اور شاداب ہے۔ رجڑ اور اتمنزئی گاؤں کے قریب دریا کے دوسرے کنارے پر ایک پرانے شہر کے آثار دریافت ہوئے۔ موضع رجڑ کے قریب دریا کے دوسرے کنارے ڈیرے شیخان کے قریب گندھارا تہذیب اور اس دور سے پہلے کے آثار ملتے ہیں۔ اس شہر کو پشکلواتی کہتے تھے۔ یہ شہر بڑا تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا۔ یہ دریا جو آج ڈیرے شیخان اور رجڑ کے درمیان بہہ رہا ہے، اس وقت ڈیرے شیخان کے مغربی جانب بہتا تھا، اور یہ پرانا شہر ڈیرے شیخان سے لے کر موجودہ رجڑ تک پھیلا ہوا تھا۔ یہاں کے رہنے والے پختون تھے، مگر بدھ مت کے پیروکار تھے۔ بدھ مت یہاں سے سوات اور گلگت کے راستے تبت اور چین تک پہنچا اور پھیلا۔ بدھ مت کی چوتھی مذہبی کانفرنس بھی اسی جگہ ہوئی تھی۔
جو آثار ملے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں صنعت، تجارت، زراعت اور علم نے بہت ترقی کی تھی۔ یہ شہر نہ صرف گندھارا سیاست کا مرکز تھا بلکہ ایشیا کے بیشتر حصوں کا تجارتی، صنعتی اور علمی مرکز بھی تھا۔ یہ شہر اٹک اور مارگلہ کے راستے ہندوستان کے ساتھ سوات اور گلگت کے راستے کشمیر، تبت اور چین کے ساتھ منسلک تھا۔ دیر، چترال اور بدخشاں کے راستے وسطی ایشیا اور وہاں سے یورپ کے ساتھ کابل، قندھار اور سیستان کے راستے ایران، عراق، ترکی اور شام کے ساتھ اس شہر پشکلواتی کا تعلق تھا۔ یہ تجارتی اموال کی بڑی عظیم الشان منڈی تھی اور علوم کا گہوارہ تھا۔ میری والدہ صاحبہ بہت ہمدرد، سمجھدار، نیک سیرت اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ ہماری بہت بڑی زمینداری تھی، بڑا گھر تھا، ہماری بہت سی گائیں اور بھینسیں تھیں۔ گرد و نواح کے غریب لوگ لسی اور دہی کے لیے ہمارے ہاں آتے تھے اور میری والدہ ان کی خندہ پیشانی سے پذیرائی کرتی تھی، ان کو لسی اور دہی دیتی تھیں اور ان کے لیے ہر شام جدا سالن پکاتی تھی۔ خاندان: میرے والد کا نام بہرام خان تھا، گاؤں کے خان تھے اور بڑے خان کے نام سے مشہور تھے۔ یہ دوسرے خوانین کی طرح نہ تھے۔ گاؤں میں ان کی جائیداد سب سے زیادہ تھی، لیکن یہ خان دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ سمجھدار اور نیک پختون تھے، نہ کسی پر خود ظلم کرتے اور نہ ہی دوسروں کو کمزوروں پر ظلم کرنے دیتے۔ اگر ان پر کوئی ظلم زیادتی کرتا تو صبر سے برداشت کرتے تھے۔ انتقام کا جذبہ ان کے دل میں نہیں تھا۔ اپنے بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ والد صاحب میں ان سے انتقام لینے کی طاقت تھی، مگر انتقام لینے کے بجائے وہ ان پر احسان کرتے اور ان کو معاف کر دیتے تھے۔ وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ وہ نماز کے پابند، پرہیزگار اور شفیق انسان تھے، نہایت صبر اور برداشت والے تھے۔ جب کبھی حجرے میں اجنبی مسافر آتے تو میرے والد نوکر کی موجودگی کے باوجود خود کھانے پینے کا سامان اٹھا کر حجرے میں جاتے اور کہتے، یہ خدا کے مہمان ہیں، مجھے خود ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مہمان سردی کے موسم میں رات کو آتے، صبح جب نوکر ان کے لیے ناشتہ لے کر جاتے تو کہتے کہ مہمان چلے گئے ہیں اور اپنے ساتھ لحاف اور بستر بھی لے گئے ہیں، مگر والد صاحب ان کی اس حرکت پر ناراض نہیں ہوتے اور خاموش رہتے۔ والد صاحب دوسرے خوانین کی طرح حاکم پرست نہ تھے، وہ نہ حکام سے تعلق رکھتے اور نہ ہی ان کی خدمت کرتے۔ میرے دادا صاحب کا بھی یہی حال تھا۔ ان کا نام سیف اللہ خان تھا۔ جب انگریزوں نے بنیر پر قبضہ کرنے کی خاطر بنیر پر حملہ کیا اور جہاد سرکاوی شروع ہوا تو تمام خوانین نے انگریزوں کی مدد کی، مگر میرے دادا سیف اللہ خان نے قوم کی مدد کی تھی۔ اسی طرح میرے پردادا عبید اللہ خان بابا آزاد خیال، حق گو اور مشہور بزرگ تھے۔ اس وقت درانیوں کی حکومت تھی اور درانی حاکم سلطان محمد خان نے ان کو پھانسی دی تھی۔ درانی حکومت اپنی عیاشی، قوم پر ظلم و ستم، اندرون اختلافات اور جنگوں کی وجہ سے ختم ہوئی۔ ان کے بعد سکھوں کی حکومت آئی۔ جب درانیوں نے سنا کہ سکھ آ رہے ہیں تو وہ راتوں رات کابل بھاگ گئے اور پٹھانوں کو اور سکھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تاریخی پس منظر: ایک وقت تھا جب بابر نے پختونوں کی خود غرضی، بے وقوفی اور ایرانیوں کے اکسانے پر ابراہیم لودھی سے ہند کا تخت و تاج چھین لیا۔ شیر شاہ سوری نے بابر کے بیٹے ہمایوں سے پشتونوں کی حکومت واپس لی اور ہمایوں نے بھاگ کر ایران کے دربار میں پناہ لی اور ایرانیوں نے اسے پختونوں کے کمزور ہونے تک پناہ دی۔ شیر شاہ سوری نے پختونوں کا جھنڈا کلکتے پر لہرایا۔ شیر شاہ سوری نے ملک کی آبادی کے لیے جو صنعتی، تجارتی اور زرعی منصوبے بنائے تھے، ان سے مغلوں کے بادشاہ اکبر نے کام لیا اور شہرت پائی۔ یہ اکبر بادشاہ کی سوچ نہ تھی، بلکہ یہ شیر شاہ سوری کی فکر کا نتیجہ تھا۔ ایک وقت تھا جب پختونوں پر ایرانیوں کی حکومت تھی۔ وہ پختونوں کو بے عزت کرتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے۔
قندھار میں دادا میرویس اٹھا اور اس نے پختونوں کو ایرانیوں کی غلامی سے آزاد کیا اور پختونوں کا جھنڈا اصفہان پر لہرایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نادر شاہ افشار نے پختونوں کو تباہ و برباد کیا۔ نادر شاہ کی موت کے بعد پختونوں کا ایک جرگہ قندھار میں اکٹھا ہوا اور انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو اپنے قائد اور بزرگ بنانے پر اتفاق کیا۔ احمد شاہ بابا نے ایرانیوں کو شکست دی اور پختون حکومت کی بنیاد رکھی اور نہ صرف پختونوں کے علاقے کو بلکہ تمام ہندوستان کو مغل حکومت کے مظالم سے نجات دلائی۔ اس وقت انگریز ہندوستان میں نئے نئے آئے تھے۔ جب احمد شاہ بابا نے دہلی پر قبضہ کیا اور اسے انگریزوں کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے انگریزوں کو بھی ہندوستان سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ انگریزوں کو جب ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا سفیر ایران بھیجا اور ایرانیوں کو افغانستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ جب احمد شاہ ابدالی کو اس سازش کی خبر ہوئی تو آپ نے انگریزوں کے سدباب کا کام چھوڑا اور افغانستان جانے کا عزم کیا تاکہ ایرانیوں کا راستہ روک سکے۔ جب دریائے جہلم کے کنارے پہنچے تو پختون قبائل سے جو ان کے ساتھ تھے سے کہا کہ یہاں سے دریائے آمو تک تمام علاقہ پختونستان ہے اور یہ تمہارا ملک ہے۔ مگر پھر ایسا وقت آیا کہ درانیوں کی عیاشی، بے تدبیری، ظلم و ستم، خانہ جنگی اور باہمی نفاق کی وجہ سے پختون اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنے گھر میں بھی سکھوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور آباء و اجداد کا مقبوضہ علاقہ تو درکنار، ان کی اپنی سرزمین بھی سکھوں نے قبضہ کر لیا اور ان میں کوئی ایسا جیالہ نہ تھا جو اپنی مٹی کے خاطر میدان میں اترتا اور سکھوں کے مظالم کے خلاف سر اٹھاتا اور پختونوں کے عزت و ناموس اور جان و مال کی حفاظت کرتا۔ سکھوں کی حکومت انتہائی ظالمانہ تھی۔ میری نانا جان سے ہم نے سنا ہے کہ ایک دن وہ دھان کے کھیتوں سے واپس آ رہے تھے اور دریا عبور کر رہے تھے کہ ایک سکھ نے اشارے سے بلایا اور کہا کہ آؤ مجھے پیٹھ پر اٹھا کر دریا پار کراؤ۔ نانا نے کہا کہ میں باربردار نہیں، لیکن سکھ زبردستی ان کی پیٹھ پر بیٹھا۔ نانا نے مست گھوڑے کی طرح اچھل کود کر سکھ کو دریا کے عین درمیان پٹخ دیا اور خود چلے آئے۔ ہندوستان سے سید احمد بریلوی اور حضرت اسماعیل شہید نے پختونوں پر ننگ کیا اور ان کی امداد کے لیے یہاں آ کر سکھوں کے ساتھ جہاد کیا تاکہ ان کو پختونوں کی سرزمین سے نکالے۔ اس وقت حکومت افغانستان نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ یار محمد خان نے سید صاحب سے جنگ کی۔ ان علاقوں کے پختونوں کی ہمدردیاں سید صاحب کے ساتھ تھی۔ سید صاحب چاہتے تھے کہ ملک میں شریعت کا نفاذ ہو اور شریعت کے مطابق بیٹی اور بہن کی شادی کرائی جائے۔ شادی کے وقت پختون ان لڑکیوں کے بدلے نقد روپے نہ لے اور میراث میں بھی خواتین کو حصہ دیا جائے اور چند دیگر غلط رسوم و رواج کا بھی اصلاح کیا جا سکے۔ قوانین اور ملاؤں کے مفادات ان اصلاحات سے متاثر ہو رہے تھے۔ انہوں نے شور و غوغا شروع کیا کہ ایک سکھ گیا اور دوسرا سکھ آ گیا۔ مسلمانوں اور پختونوں کے ان ہمدرد اور خیرخواہوں پر وہابی ہونے کا فتویٰ لگایا گیا۔ پختونوں میں سیاسی شعور کا فقدان تھا۔ وہ سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ کچھ کو قتل کیا اور باقی ماندہ کو دریائے سندھ کے اس پار ہزارہ کی طرف دھکیل دیا۔ ہزارہ کے چند مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ بریلوی صاحب کی امداد کرتے، الٹا سکھوں کے لیے مخبری کی اور سید احمد اور اسماعیل صاحب ساتھیوں سمیت بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ سید صاحب نے پختونوں کی عورت پر غیرت کی، مگر بغیرت پختونوں نے ان کی حمایت نہ کی۔ جب سید صاحب سکھوں کو پختونوں کے علاقے سے نکال رہے تھے تو افغانستان کی حکومت نے سید صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ یہ ملک ہمارے حوالے کر دو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تہکال کا ارباب بہرام خان، جو سید صاحب کا مرید تھا، وہ ہر سال ماہ رمضان میں بریلی جاتا اور وہاں بریلی میں ختم قرآن اور تراویح سید صاحب کے ہمراہ ادا کرتے تھے۔ اس زمانے میں موجود ذرائع نقل و حمل نہ تھے۔ ارباب بہرام خان اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار بریلی جا رہے تھے۔
جب گجراوالا پہنچے تو ان کو پیاس لگی۔ وہاں ایک کنواں تھا اور خواتین پانی لینے آئی تھیں۔ انہوں نے ان سے پانی مانگا۔ سب خواتین پانی بھر کر چلی گئیں، مگر دو عورتیں پانی لے آئیں اور ارباب بہرام خان سے رو رو کر کہا کہ ہم پختون ہیں، یہ سکھ ہمیں زبردستی لے آئے ہیں اور ہمارے دو بچے بھی ان سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری امداد کرے اور ان کے چنگل سے ہمیں نجات دلائے۔ ارباب صاحب جب بریلی پہنچے تو بہت رنجیدہ تھے۔ سید احمد صاحب نے جب ان سے وجہ پوچھی اور ارباب صاحب نے گجراوالا کا تمام واقعہ سنایا تو سید صاحب نے جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ میں یہاں تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ پختون بڑی بڑی سلطنتیں بنا تو لیتے مگر ان کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں اجتماعی زندگی، قوم پرستی اور اتحاد نہ تھا، اور پختونوں میں بڑے قابل سیاستدان پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی ہیں، لیکن جب وہ رحلت کر جاتے تو ان کی اولاد میں قومی محبت، اتفاق اور اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جاتی تھی، اور عوام میں بھی اتنا قومی شعور نہیں ہوتا تھا کہ وہ حکمرانوں کو راہ راست اختیار کرنے پر مجبور کرتے یا مفاد پرست اور جاہل لوگوں کو آگے آنے کا موقع دینے کے بجائے اہل، باشعور اور قومی مفاد کو عزیز رکھنے والے بزرگوں پر متفق ہوتے اور اس طرح اپنی حکومت کو تقویت پہنچاتے۔ لیکن عوام میں قوم پرستی اور اجتماعی مفاد کا شعور نہ ہونے کے باعث یہ خود غرض رہنماؤں کے زیر اثر آ جاتے اور اس طرح انتشار اور خانہ جنگی عام ہو جاتی۔ ایک دوسرے کے خلاف لڑ کر یا اپنی طاقت ختم کر لیتے۔ ان کے دشمن اسی موقع کے طاق میں ہوتے اور وہ ان سے حکومت چھین کر پہاڑوں کی طرف دھکیل دیتے تھے۔ دشمن ان کے آباد مکانات اور آبادیوں پر قبضہ کر کے مزے کرتے تھے اور یہ پہاڑوں صحراؤں میں در بدر خوار وزار پھرتے تھے، مگر جب خدا ان کی توبہ قبول کرتا اور ان میں کوئی لائق اور سیاستدان شخص پیدا ہوتا تو یہ دشمن کو وطن سے نکال کر عصر نو قصبے اور شہر بسانا شروع کر لیتے۔ سکھوں کے بعد انگریز آئے۔ انگریز خود تو سمندر کی راہ سے آئے تھے، مگر ان کو معلوم تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں ہند پر تمام حملے شمال کی جانب سے ہوئے ہیں۔ اپنی برطانوی سلطنت ہند کی حفاظت کے لیے وہ پٹھانوں کے علاقے میں آئے تاکہ ان دروں اور دریاؤں پر قبضہ کر لے جن سے باہر کے حملہ آئے تھے۔ فوجی حکمت عملی کے علاوہ انگریزوں نے اس علاقے کے سیاسی حالات پر بھی غور کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں اب بھی وہی پالیسی چل سکتی تھی جو ان سے پیشتر مختلف حاکموں نے آزمائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مغلوں نے پشتونوں سے لڑائیاں لڑی اور شہنشاہ اکبر نے پختونوں سے خیبر، کڑپا اور آخر میں بنیر کے علاقہ کڑاکڑ میں شکستیں کھائیں اور اپنی فوج کے ساتھ سینئر وزیر بیربل کو بھی قربان کر دیا تو واپس آ کر اس نے دریائے سندھ پر اٹک کا قلعہ بنایا جو آج بھی موجود ہے، اور وہاں اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر غور کی کہ پختون کو جنگ کے میدان میں شکست دینا محال ہے۔ اب اس پر کون سا حربہ آزمایا جائے کہ زیر ہو سکے۔ بہت غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ پختونوں میں دو خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک، پختون من حیث القوم مسلمان اور اسلام سے عقیدت رکھتا ہے۔ دوسرا، اس میں انسانی کمزوری یعنی دولت سے محبت بھی زیادہ ہے۔ ان خصوصیات کی روشنی میں اس نے یہ پالیسی وضع کی کہ ایسے عالم، ملا اور پیر پیدا کر لیے جائے جن کے ذریعے اسلام کے پردے میں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکے۔ دوئم، قوانین اور دنیاوی سرکردہ شخصیات کو دولت اور نوکریوں کا لالچ دے کر خرید لے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اخون درویزہ اور ان جیسے دیگر دیندار بزرگ ہستیوں نے پختونوں کی قومی اور ملی تحریک کو روکنے کی کوشش کی، اور پیر روخان یعنی پیر روشن جیسے باعمل عالم اور سچے مسلمان کے خلاف مغل دربار کے ایما پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ انگریزوں نے دیکھا
کہ مغلوں کے بعد درانیوں نے بھی اسی پالیسی کو اپنایا اور یہ پالیسی ان سے سکھوں کو ورثہ میں ملی۔ انگریز چونکہ 20ویں صدی کے تعلیم یافتہ اور سائنسی دور سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی شہنشاہ اکبر کا وہی مجرب نسخہ آزمایا اور پختونوں کے دینی علماء اور ان کے خان خوانین کو دولت اور منصب کا لالچ دے کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جس اسلام کو مغلوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی غلامی کے لیے استعمال کیا، وہی اسلام ان ایمان فروش ملاؤں، عالموں اور پیروں نے اسلام دشمن انگریز کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ پٹھانوں کی عادات اور رسم و رواج۔ باوجود ان کمزوریوں کے جو بیان کی گئی ہے، انگریزوں کی آمد تک پختونوں میں بہت عمدہ عادات موجود تھی۔ جھوٹ بولنا معیوب سمجھتے تھے، رشتہ داری اور بھائی چارے کا بہت لحاظ کرتے تھے، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے تھے۔ میل ملاپ اور محبت موجود تھی، اگر کسی سے اختلاف بھی رکھتے تب بھی اس کی تحقیر نہیں کرتے تھے۔ لوگ آج کل کی مانند نہ تھے کہ منہ پر کچھ اور دل میں کچھ اور، منہ میں رام رام اور بغل میں چھری۔ پختون بالکل سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے۔ ان کا لباس سادہ اور دیسی کپڑے سے بنا ہوا ہوتا تھا۔ اپنے وطن کا موٹا کپڑا کھدر غیر ملکی اطلس سے بہتر سمجھتے تھے۔ کھدر کے لمبے لمبے خلقے قمیص اور شلوار پہنتے تھے۔ وطن کی بنی ہوئی جوتیاں اور چپلیاں پہنتے تھے۔ ان کی خوراک بھی سادہ تھی۔ سادہ خوراک کی وجہ سے یہ صحت مند ہوتے تھے، اتنے کمزور نہ تھے جیسے کہ آج کل ہیں۔ مرچ مسالے اور چائے کا رواج نہیں تھا۔ سود خوری، شراب خوری اور زناکاری کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اگر جان لیتے کہ کوئی شخص ان برائیوں کا مرتکب ہوا ہے تو اس کے ساتھ معاشرتی قطع تعلق کرتے تھے، لین دین حتیٰ کہ اس کے ساتھ رشتہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اخلاقاً اتنے گرے ہوئے نہیں تھے جتنے آج کل ہے۔ اگر کسی کا مہمان آ جاتا تو اس کے لیے مرغ ذبح کرتے اور گائے بھینس کے خالص گھی میں تیار کردہ سالن کے ساتھ ضمیری سرخ اور نرم روٹیاں پیش کرتے تھے۔ عصر کو بھٹی پر جوار بھونی جاتی تھی جس کے ساتھ لوگ گڑ کھاتے تھے۔ کھانے میں امیر اور غریب کا بالکل فرق نہیں تھا، سب ایک جگہ اور ایک تھالی پر کھاتے تھے۔ جس طرح خوراک اور پوشاک سادہ تھی، اس طرح اٹھنے بیٹھنے اور رہائش کی جگہ بھی سادہ تھی۔ گھر بھی سادہ تھے، کچی مٹی کا ایک بڑا کمرہ ہوتا تھا اور سب گھر والے اسی میں اکٹھے سوتے تھے، اور اگر مہمان آ جاتا تو گاؤں کے مشترکہ حجرے میں سوتا تھا، اور اکثر لوگوں کے مکان ایک کچے کمرے پر مشتمل ہوتے اور ایک ہی طرح کے ہوتے تھے، اور اگر کوئی ان میں بڑا آدمی یا خان ہوتا تو اس کے گھر میں کمرے کے آگے برآمدہ اور ایک ڈیوڑی ہوتی تھی اور مہمانوں کے لیے جدا حجرہ ہوتا تھا۔ یہ اونچے اونچے مکان اور سفید بنگلے نہیں تھے، لیکن جو آسودگی اور خوشحالی اس سادہ زندگی میں تھی وہ آج کل کی لذیذ خوراکوں، خوبصورت بنگلوں اور بھڑکیلے فیشندار کپڑوں میں نہیں ہے۔ امراض زیادہ نہیں تھے، مرد و زن تندرست و توانا تھے۔ لڑکے لڑکیاں جن کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اکٹھے رات کو دیر تک کھیلتے رہتے اور ایک دوسرے کو بہن بھائی کی نظر سے دیکھتے۔ ان کا اخلاق انتہائی بلند تھا۔ کھیل کود کا بہت رواج تھا، کئی اقسام کے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ پختونوں کے کھیلوں میں ہر قسم کی ورزش کا خیال رکھا گیا تھا۔ دوڑ لگانا، وزن اٹھانا، سانس کی مشق کرنا، رات کو پھرنا، رات کو آنکھ مچولی اور ایسے ہی دیگر مفید کھیل تھے جن سے صحت بہت اچھی اور خوبصورت رہی۔ اگرچہ کھیل کے دوران کوئی ریفری نہیں ہوتا تھا، پھر بھی کھلاڑی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ انگریزوں کا اثر۔ انگریز کی آمد سے پہلے پختونوں کی تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہ تھا اور ہر ایک آدمی تعلیم حاصل نہیں کرتا تھا۔
صرف مولویوں کے بیٹے نماز، وضو، روزہ، فطرانہ اور قربانی، زکوٰۃ اور صدقات اور اس طرح کے دیگر مسائل کے علم سیکھتے تھے، اور یہ بھی امامت کے لیے سیکھتے تھے۔ وہ صرف پڑھنا جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، اور تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ ملا صاحب مسجد میں امامت کے ساتھ ساتھ طلبہ کو درس بھی دیتا تھا۔ جب والدین چاہتے کہ ان کی اولاد تعلیم حاصل کرے تو ان کو مسجد لے جاتے اور ملا صاحب کے حوالے کر دیتے۔ ملا صاحب اسے سپارہ شروع کروا دیتے۔ اس موقع پر والدین اپنی حیثیت کے مطابق شیرینی تقسیم کرتے، اور جب ایک سپارہ ختم ہو جاتا تو مولوی صاحب کو شکرانہ یعنی ہدیات دیتے تھے، اور دوسرا سپارہ شروع کرتے وقت پھر شیرینی بانٹی جاتی تھی۔ مولوی صاحب کو تعلیم دینے کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ اساتذہ اپنے شاگردوں سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے، اور شاگرد بھی استاد کو باپ سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ جو وہ خود نہیں جانتے تھے، شاگردوں کو کیا سکھاتے؟ ہماری مسجد کے امام صاحب طلبہ کو درس دے رہے تھے کہ ایک طالب علم پہ غصہ آیا تو پڑھاتے پڑھاتے بولے، ان الذین کفروا۔ بیوقوف شاگرد نے بھی یہی جملہ دہرایا۔ جب ہم نے سنا تو خوب ہنسے۔ استاد صاحب شاگرد پر اور بگڑے۔ ہم نے کہا، شاگرد کا کوئی قصور نہیں، آپ جو کچھ بولے جاتے ہیں شاگرد وہی دہراتا جاتا ہے۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے نئے طرز تعلیم کے اسکول کھولے، جہاں ان کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دی جاتی، مگر پختونوں کے لیے ایک آدھ گاؤں میں برائے نام پرائمری مدارس کھولے گئے تھے، جس میں داخلہ برائے نام ہوتا تھا، اور پختونوں کی بدقسمت بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم نہیں دی جاتی تھی، ان کو تعلیم غیر زبان میں دی جاتی تھی۔ مزید برآں ملاؤں کو اکسایا گیا تھا کہ اگر یہ قوم تعلیم یافتہ ہو گئی تو تمہاری قدر نہیں رہے گی اور تمہارا روزگار ختم ہو جائے گا، اس لیے کوشش کرو کہ پشتون کا بچہ تعلیم حاصل نہ کر پائے۔ ملا لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے کہ پشتو دوزخیوں کی زبان ہے اور دوزخ میں پشتو بولی جائے گی۔ کوئی بھی ملا سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی تم دوزخ سے کب آئے ہو اور کس دوزخی نے تم کو یہ خبر دی ہے کہ پشتو دوزخ کی زبان ہے۔ ملا یہ بھی کہتے تھے کہ جو لوگ اسکول کا سبق پڑھیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، اور یہ گیت گاتے تھے، جو اسکول کا سبق پڑھتا ہے وہ اسکول دولت کمانے کی غرض سے پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی اور دوزخ میں غوطے کھاتا رہے گا۔ ملا لوگ عام لوگوں کو انگریزی تعلیم سے روکتے تھے، مگر ان کے پاس خود بھی تعلیم کا کوئی متبادل انتظام نہیں تھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ ملا لوگوں کو دین و مذہب کے نام پر علم حاصل کرنے سے روکتے تھے، حالانکہ اسلام ایسا مذہب ہے جس نے علم حاصل کرنا مرد و زن پر فرض کر رکھا ہے، مگر پشتون ایک ایسی بدقسمت قوم ہے جو اسلام کے نام پر علم سے محروم رہی، اور یہی وجہ ہے کہ پختون تمام دنیا کے اقوام سے نہ صرف علم میں بلکہ ہر شعبے میں پیچھے رہ گئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب یہ سرزمین دنیا والوں کے لیے علم کا مرکز تھی۔ اس وقت جب یورپ تاریک دور سے گزر رہا تھا، ہمارے ہاں بڑی بڑی درسگاہیں اور یونیورسٹیاں موجود تھیں، جن کے علم کی روشنی سے گرد نواح کے ملک منور تھے۔ دور دور کے ممالک سے لوگ علم سیکھنے ہمارے وطن آتے تھے، اور آج اسلام کے نام پر ہم دنیا کی تمام قوموں کے مقابلے میں علمی میدان میں پسماندہ رہ گئے ہیں۔ میرے والدین کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، اس لیے یہ مزاروں، پیروں اور ملاؤں کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ میرے والدین سے کہتے کہ خدا تم کو بیٹا عطا کرے گا، اور جب بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا کان چھید کر اس کو سونے کی بالی پہناؤ، اور 7 سال تک سال بسال چاندی کی ہنسلی اس کے گلے میں ڈالو، اور جب پورے 7 سال کا ہو جائے تو سونے کی بالی اور 7 چاندی کی ہنسلیاں خدا کی راہ میں خیرات کرے۔ میرا لاڈلا پن۔
میں والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور چھوٹی اولاد والدین کو زیادہ عزیز ہوتی ہے، اس لیے میں بھی بہت لاڈلا تھا اور وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میرے اس لاڈلے پن نے نہ صرف مجھے بلکہ میری والدہ کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں جو کچھ کہتا میری والدہ اسے مانتی تھی، اور اگر نہ مانتی تو میں چیخ چیخ کر روتا، زمین پر لوٹتا اور اس وقت تک روتا اور لوٹتا رہتا جب تک وہ میری بات مان نہ لیتی۔ اس طرح میں دن بھر باہر دھوپ میں دوڑتا رہتا اور کوئی مجھے روکنے والا نہ تھا، اور اگر کوئی منع بھی کرتا تو میں کب ماننے والا تھا۔ اکثر دھوپ میں پھرنے سے مجھے اشوب چشم ہو جاتا، خود دن رات بے قرار رہتا اور والدہ کو بھی اپنے ساتھ بے قرار رکھتا۔ وہ دن رات میرا جھولا جلاتی، اور اگر تنگ آ کر خدمتگار کو یہ کام سونپ دیتی تو میں رونا دھونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا۔ والدہ کہتی تھی کہ میں نے اسے کیسی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں اسے آرام کرنے ہرگز نہیں دیتا تھا، بلکہ جب وہ آرام کرنا چاہتی تو میں مچل مچل کر اور رو رو کر اس کو بے آرام کرتا۔ ہمارا غلہ بہت ہوتا تھا اور کندو بھرے رہتے تھے۔ جب نئی فصل آ جاتی تو ہم پرانا غلہ فروخت کر دیتے تھے۔ ہمارے گھر کے قریب 2 بھائیوں رام اور کیوی سنگھ کی دکان تھی، اور میں تمام دن غلہ لے کر ان کی دکان پر جاتا اور اپنی من پسند چیزیں خریدتا۔ اس وقت دکانوں میں ایسی چیزیں نہیں تھیں جیسے آج نظر آتی ہیں۔ زیادہ چنے، املوک، اخروٹ اور میٹھی سویاں ہوتی تھی۔ زور کے بعد پکوڑے تلے جاتے تھے۔ والدہ مجھے دن میں 2-3 دفعہ جھولی بھر کر غلہ دیتی، مگر میری تسلی اس پر نہیں ہوتی تھی۔ اکثر ان سے چھپ کر میں غلہ چرا کر لے جاتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا کہ میری والدہ کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے تو دوڑ کر غلہ دکان پر لے جاؤں اور اس کے عوض کھانے کی چیزیں خرید لوں۔ کبھی کبھار جب والدہ مجھے دیکھتی تو آواز دیتی کہ ٹھہر جاؤ، تیری خبر لیتی ہوں، مگر میں بھاگ جاتا۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی بھی کچھ نہ کہتا تھا۔ میں والدہ کو بہت عزیز تھا اور مجھے برے بھلے کی تمیز نہیں تھی۔ والدہ کی اس بے جا نازبرداری نے چوری کی عادت پیدا کر دی، کیونکہ وہ نہ مجھے منع کرتی اور نہ ہی سختی سے سمجھاتی کہ یہ برا کام ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ مجھے اس غلط کام سے روکتی، کیونکہ ماں کی گود اولاد کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ولی خان نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ لندن میں تھا۔ صبح گھر سے نکلا، سیب سے درخت کے نیچے ایک عمدہ سیب گرا پڑا تھا۔ ایک بچہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ولی نے اس کو کہا کہ اٹھا لو، مگر بچہ بولا نہیں، یہ میرا نہیں ہے، میں نہیں اٹھاتا۔ یہ بات بچے کو ضرور اس کی ماں نے بتائی ہوگی۔ بچپن میں جو عادات بچوں میں راسخ ہو جاتی ہے وہ بہت مشکل سے ان بری عادتوں سے نجات پاتے ہیں۔ میں رات کو والدہ کے ساتھ سوتا اور جب بیدار ہوتا تو روتا تھا، اور جب چپ نہیں ہوتا تو والدہ مجھے بھوت اور جن سے ڈراتی تھی، اور وہ خوف اب تک میرے دل میں جاگزی ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ بھوت اور جن کوئی چیز نہیں، تاہم بچپن کا ڈر اب تک میرے دل میں جاگزی ہے۔ ہمارا ایک بڑا کمرہ تھا جس میں ہم سب سوتے تھے، اور میں والدہ کے ساتھ سوتا تھا۔ حالانکہ میں بہت بڑا تھا، پھر بھی اکیلا سوتے ڈرتا تھا۔ جب میں تعلیم کے لیے شہر آیا اور کبھی میرے والد مجھے ملنے آتے تو میں بہت خوش ہوتا، کیونکہ میں پھر ان کے ساتھ سوتا، جس کی مجھے انتہائی خوشی ہوتی تھی۔ مجھے کہانی سننے کا بہت شوق تھا، اور میرا ذہن اتنا اچھا تھا کہ جو کہانی سنتا، خواہ وہ بڑی ہوتی یا چھوٹی، یاد کر لیتا۔ آج بھی مجھے بچپن کی کئی کہانیاں یاد ہیں۔ ہمارے کمرے میں ایک چبوترا تھا، اس کے درمیان چولہا تھا۔ چولہے پر کھانا بھی پکتا تھا اور کمرہ بھی گرم رہتا تھا۔ چولہے کے گرد چٹائیاں بچھی رہتی تھی جن پر نمدے پڑے ہوتے تھے۔ ایک طرف خواتین بیٹھتی اور دوسری جانب مرد۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو خواتین مردوں کو کھانا دے دیتی۔ جب ہم مرد کھا لیتے پھر خواتین کھاتی۔ اس وقت مرد اور خواتین مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی۔
سردی کے موسم میں ہمیشہ موٹے چاول کھاتے تھے۔ جب ہم اٹھتے تو چاول تیار ہوتے تھے، ہم کھا لیتے تھے۔ اس وقت لوگ چائے نہیں پیتے تھے۔ ان چاولوں کے ہمراہ ہم خالص گھی، اچار، شربت اور کبھی کبھی کروت کھایا کرتے تھے۔ گرمی میں صبح سویرے دہی پر شکر ڈال کر اس میں جوار کی سرخ سرخ روٹی توڑ کر کھاتے، اور جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ماں مجھے گندم کی روٹی پر مکھن اور شکر لگا کر دیتی تھی اور میں وہ کھاتا، لیکن یہ خوراک عام پشتونوں کو میسر نہ تھی۔ یہ خوانین کی خوراک تھی۔ غریب تو باسی روٹی کے ساتھ لسی پیتے تھے۔ میری والدہ کو بھینس پالنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر خود ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، خود اپنے ہاتھ سے ان کو گھاس اور چارہ کھلاتی تھی۔ دوپہر کو مجھے دودھ اور بالائی کھانے کے لیے دیتی تھی۔ خواتین بالائی کو بہت عزیز رکھتی ہیں، کسی کو نہیں دیتی، کیونکہ اس کی کمی سے مکھن کم نکلتا ہے، لیکن چونکہ والدہ مجھے بہت چاہتی تھی اس لیے مجھے بالائی ضرور دیتی تھی۔ میری والدہ کو جو چیز بھی اچھی لگتی مجھے دے دیتی، اور اگر میں موجود نہ ہوتا تو میرے لیے رکھ چھوڑتی۔ میں اکثر والد کے ساتھ روٹی کھاتا، اور جب ہمارے گھر مرغ پکتا تو ہر ایک کو مرغ کی ایک ہڈی ملتی، مگر والد مجھے اپنا حصہ بھی دے دیتے۔ ہمارے اس کمرے کے ساتھ ایک خوبصورت برآمدہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ڈیوڑی بھی تھی جس میں بستوں کی بیٹھک بھی تھی۔ ہمارے اس کمرے میں بڑے بڑے کندو تھے، ایک میں جوار اور ایک میں گندم ہوتی تھی۔ اس کمرے میں بڑے بڑے مٹکے تھے جن میں چاول، شکر، گڑ، لہسن، مرچ اور مونگ ہوتے تھے، اور ان مٹکوں کے ساتھ گھی کے گیلن بھی ہوتے تھے۔ جب ماہ رمضان ہوتا تھا تو ہمارے ہاں ہر چیز کی فراوانی ہوتی۔ سحری کے وقت ہماری والدہ کھیر پکاتی جو بہت لذیذ ہوتی تھی۔ کیونکہ ہماری مویشی بہت تھے اس لیے دودھ بھی زیادہ ہوتا تھا۔ کھیر پر جو بالائی ہوتی تھی وہ مجھے بہت پسند تھی۔ اگرچہ مجھ پر روزے فرض نہ تھے کیونکہ میں کم عمر تھا، پھر بھی کھیر کے بالائی کھانے کے لیے میں والدہ سے کہتا کہ مجھے سحری کے لیے ضرور اٹھانا، مگر سحری کو میں نیند کی وجہ سے نہیں اٹھتا تھا اور والدہ مجھے اٹھا دیتی تھی۔ میں پھر سو جاتا تھا، مجھے بڑی مشکل سے جگاتی تھی، اور جس دن میں سویا رہ جاتا تو صبح اٹھ کر رونا دھونا شروع کر دیتا۔